الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے سورہ کہف میں اب تک یہ سمجھا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی غیبی مدد ہم سب کے لیے آئے گی۔ ہم سب مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہم سب کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے غار کی طرح ہے جو ہمیں بچا کر رکھتا ہے شیطان کے وسوسے سے۔ کوئی بھی اکیلا مومن اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا دجال کے ٹائم میں، نہ شیطان کے وسوسوں سے، جب تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے نہ رکھیں اور کسی کو بھی اس کا شکار نہ ہونے دیں۔ حق سیکھنے کے لیے کسی اور سے موٹیویشن کی ویٹ نہ کریں، نہ کسی اسکالر کی ویٹ کریں۔ اصحاب الکہف کو سکھانے یا گائیڈ کرنے کے لیے نہ کوئی شیخ تھے، نہ اسکالر تھے، نہ موٹیویشنل اسپیکر تھے۔ کفر سے نفرت کریں لیکن کافر سے نہ کریں، ان کی تباہی کی بد دعا بھی نہ کریں، کیونکہ جس رب کی نافرمانی وہ کر رہے ہیں اور جس کی عبادت میں یہ کافر شرک کرتے ہیں، وہ رب اگر چاہتا تو ان کو کب کا تباہ کر دیتا۔ ہماری بد دعائیں کرنے کی ویٹ نہیں کرتا، اس لیے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور دعوت کا کام کریں۔ حق کو پہچانیں، سیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اپنی اگلی جنریشنز کو پہنچائیں، اپنی فیملی میں دعویٰ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں اور کافروں کو بھی پہنچائیں، چاہے عمل کر کے ہی پہنچانا پڑے۔ ہم سب نے کرکٹ میچ یا فٹ بال میچز دیکھے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے یہ پوچھوں کہ میچ میں کتنی ٹیم ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے زیادہ تر لوگ کہیں گے 2 ٹیمز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کرتی ہیں، مطلب گیم کھیلتی ہیں۔ ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے، صحیح؟ لیکن میں کہوں گی نہیں، 3 ٹیمز ہوتی ہے۔ اب تیسری ٹیم کون سی آ گئی آپ سوچیں گے؟ تیسری ٹیم ہوتی ہے آڈینس، جو دور بیٹھ کے ان کی گیم دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کپڑے انہوں نے اپنی ٹیم والوں کے جیسے پہنے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے کہ ٹیم کے اندر ہی ہے، لیکن وہ ٹیم میں ہوتے نہیں۔ جیتنا اور ہارنا صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو فیلڈ میں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ بھی صرف جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، یا تو ٹیم رحمانی میں ہوں گے یا ٹیم شیطان میں ہوں گے، لیکن جو دور آڈینس بیٹھ کے دیکھ رہی ہوگی، چاہے کپڑے انہوں نے ٹیم کے جیسے ہی پہنے ہوں اور وہ اپنے آپ کو سمجھ بھی کتنا اچھا رہے ہوں اور اپنے من میں جیسا مرضی عمل کر رہے ہوں، لیکن اللہ ان کو نہیں مانے گے ٹیم کے اندر۔ یہ میں آپ کو اس ایک حدیث سے بتا سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بولا کہ ایک بستی کو تباہ کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اس بستی میں مسلمان لوگ بھی رہتے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے انہی سے شروعات کرو، کیونکہ انہوں نے نہ آگے دعوت دیا، نہ غلط کرنے والوں کو روکا۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اہمیت دعویٰ کی۔ چلیے، اگر آپ کو یہ سب سمجھ آ چکا ہے تو ہم اب کریں گے آیت 27، اور آپ پڑھ لیا کریں لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ دجال کے دور میں جب فتنوں کی بارش ہو رہی ہوگی، بلکہ سیلاب آ رہا ہوگا فتنوں کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا ہے قرآن میں سے۔ تلاوت کیا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہم بنا سمجھے پڑھتے رہتے ہیں وہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کہتے ہیں فالو کرنے کو، اور آپ میننگ کو فالو کریں اور اس کے احکامات کو فالو کریں، جو اس میں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں۔ عمل تو تبھی ہوگا جب سمجھیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اگر آپ تلاوت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی کی تلاوت آپ کی پناہ گاہ بنے گی، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے دیے گئے حکم کو فالو کریں گے۔ وَاتْلُو مَا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں کوئی چوائس نہیں دی۔
سمجھنا اور ریپیٹڈلی سمجھنا، ہر فرائیڈے ہر ہفتے اس کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی۔ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے، کوئی بھی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا۔ پچھلے 1450 سال میں کیا کسی نے کوشش نہیں کی بدلنے کی؟ پر اللہ نے یہ رسپانسبلٹی خود پہ لے لی ہے، اور یہ قرآن کا میریکل بھی ہے۔ ہمارا سب سے مشکل کام تو اللہ نے خود ہی آسان کر دیا۔ قرآن کے کوئی الفابیٹس تک آج تک چینج نہیں کر پایا ہے۔ ہاں، ٹرانسلیشن اور تفسیر مختلف ہو سکتی ہیں، لوگ اس میں سے بدعت ڈھونڈ سکتے ہیں، شرک کرنے کے بہانے ڈھونڈ سکتے ہیں، گمراہ کرنے کے طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے ایکسکیوزز ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سبھی ہمارے ٹیسٹ ہے۔ لیکن اس کا حق کلام بالکل پریزروڈ ہے۔ کلمات ہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے الفاظ۔ قرآن رہتی دنیا تک ایسے ہی رہے گی۔ جو اللہ کے کلام اور رسول کی بے عزتی کرتا ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اب اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اور ایسے میسیجز کو۔ وہ یہ ایکشن کرتے ہی اس لیے ہے کہ وہ فیمس ہو جائیں، وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ ہمیں ان کے میسیج کو فارورڈ کر کے، ان کی فلمیں دیکھ کر اور ان کی باتیں آگے پہنچا کر ان کے پروپیگنڈا مشین کا حصہ نہیں بننا ہے۔ ہمیں انہیں فائدہ نہیں پہنچانا ہے اور اپنے خود کو بھی اس غلط کام سے بچانا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ خود ہی حافظ ہے قرآن کے، اور قرآن پہ عمل کرنے والوں کے، اور اپنے رسول کے، اور اس کے سوا تو نہیں پائے گا کوئی پناہ کی جگہ۔ جس کا حافظ اللہ نہیں تو اس کا کوئی بھی حافظ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، چاہے وہ ساری دنیا اکٹھی کر لے۔ اصحاب الکہف کی حفاظت ایک چھوٹی سی غار میں ایک کتا کرتا رہا۔ سبحان اللہ! کیا دروازوں پہ نیمبو مرچی یا ایول آئی کے پینڈنٹس پہن کر یا تعویذ جیسی چیزیں ہماری حفاظت کر سکتی ہے؟ ایسی شرکیہ چیزیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ہم مومنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو سٹرونگ کرنا ہے اور دجال کو ہرانا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔